آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خطرناک ٹاپک ہے. یہ اتنا خطرناک ٹاپک ہے کہ اگر آج کوئی مومن ہم لوگوں کو جھٹلا نہیں سکا تو پھر آج کے بعد ان کی ہر بات، چاہے وہ کوئی بھی بات کریں، وہ ہمیں امید ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کیونکہ آج ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ مومن جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کفار میں سے ہیں، ہم لوگ منافقین ہیں، ہم لوگ کفار ہیں. تو آج کا ٹاپک بہت ہی ضروری ٹاپک ہے، اور جس بھائی اور بہن کو یہ ٹاپک آج سمجھ میں آ گیا تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب ہم انہیں کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اور کیوں کر اور کس لیے ہمیں جھٹلاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اسلامک شرع، اسلامک سنہ، اسلامک قرآن، دیکھیں ہم تینوں چیزوں کے اوپر بات کریں گے تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. لے صاحب بھائیو، یہ حدیث آپ کے سامنے سکرین پر حاضر. لے جی، یہ حدیث صحیح بخاری کی کہتی ہے. ہم اس کو دیکھیں، اردو میں موجود ہے، بالکل موجود ہے. یہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جھوٹ وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے. تو جناب جھوٹا نہیں ہے اگر وہ جھوٹ بولے، اور وہ جو جھوٹ ہے وہ صلح کروانے کے لیے ہو یا کسی اچھی بات کے لیے ہو. بھائی جان، وہ کیسے جھوٹ نہیں ہے یہ ہمیں ڈاکٹر ایس کے صاحب یا کوئی مومن بتائے گا، کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے تو کسی شخص سے صلح کرانے کے لیے یا کسی اچھی بات کو کرنے کے لیے اگر بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں رہتا. یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. صحیح بخاری 2692 92. تو ہم لوگ یہی باتیں آج کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کس طریقے سے اسلام میں جھوٹ نہیں رہتا. وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. جب وہ جھوٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اسلامک شرع اس کو کیسے جھوٹ کہہ سکتی ہے. ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ جہاد کی قسمیں کون سی ہیں، اور جہاد کی ایک بہت بہترین قسم ہوتی ہے جہاد باللسان، یعنی کہ زبان کا جہاد. یہ ہم سارا آج ڈیٹیل میں جائیں گے اور ہم اس چیز کو اپنی بات رکھیں گے. تو پہلی حدیث میں ہمیں ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کی باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے میں کوئی اور اچھی بات کر دے. ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں ہم. یہ حدیث کہتی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اس کی انگریزی میں ہے، اردو نہیں ہے. reported that she heard that messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam نے may Allah bless him and grant him peace say, someone who makes peace between people by saying something good or relates something good is not a liar. وہ جھوٹا نہیں ہے جو کہ دوستی بنانے کے لیے یا کوئی اچھی بات کرنے کے لیے جھوٹ بولے. اگر آپ اس قسم کا جھوٹ بولیں اور چغلی کھائیں، چغلی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی بات جو کسی دوسرے شخص کے پیٹھ پیچھے بولی جائے جو کہ سچ نہ ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں. تو ایسی چغلی کرنے میں یا ایسے جھوٹ بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا جی، یہ جہاد کی رولنگ ہے، اور اس جہاد کی رولنگ کے اوپر اگر ہم گپ شپ لگائیں تھوڑی سی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ملتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. جہاد کی اقسام، رولنگ آن جہاد اینڈ کائنڈز آف جہاد. جہاد کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا رولنگز ہیں.
اچھا، ہر وقت میں جہاد جو ہے نا ہر بندے کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہر بندے کے اوپر جہاد فرض ہے. نیچے تکتے ہیں جی. فصلی جہاد مختلف اسمات کا ہے، اقسام کا ہے. ٹھیک ہے. جو میجر 4 قسم کے جہاد ہیں وہ کون سے ہیں؟ جہاد النفس، آپ کے دل کے ساتھ، آپ کے نفس کے ساتھ جہاد. جہاد الشیاطین، آپ کا جہاد جو کہ ڈیولز کے ساتھ ہے، شیطانوں کے ساتھ ہے. اور یہ دونوں جہاد جو ہیں یہ ہر کسی کے اوپر ہر وقت فرض ہے. ہر کسی کے اوپر ہر وقت فرض ہے. اچھا، اس کے بعد جہاد آ گیا منافقین، ہپوکریٹس کے ساتھ، اور جہاد کفار کے ساتھ. ٹھیک ہے. Our leading of oppression and invocation is obligatory upon the community as a whole. تمام کمیونٹی کے اوپر یہ ایز اے ہول ضروری ہے کہ وہ یہ والا جہاد کریں. لیکن اس جہاد میں یہ ہے کہ اگر اس کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے جہاد کر لیا تو کافی ہے، باقی لوگ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آ گیا فزیکل جہاد جو ہے وہ فائٹنگ ہے اگینسٹ کافر and may become an individual obligatory upon everyone who is able to do it in certain circumstances. کچھ مقامات پہ فزیکل جہاد جو جہاد بالیدئی ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے ہر کسی کا کرنا، لیکن ہر وقت ہی ہر کسی پہ ضروری نہیں ہے. ابن قیم الجوزیہ نے یہ بولا ہوا ہے. جہاد النفس کی 4 قسمیں ہیں، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاد شیطان کے ساتھ کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ جہاد بن نفس کا چوتھا ایک اور ہوتا ہے. تیسرا جہاد بن نفس کا ایک تیسرا پارٹ ہوتا ہے اسٹرائیونگ ٹو کال ادرس ٹو اسلام. لوگوں کو دعویٰ دینا اسلام کی، یہ بھی جہاد بن نفس کا ایک حصہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعویٰ دے رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام میں بلا رہے ہیں. ٹیچنگ دوز ہو ڈو ناٹ نو اباؤٹ اٹ، اور ان لوگوں کو بتانا جو اس کے بارے میں نہیں جانتے. Otherwise, one will be one of those who conceal that which Allah has revealed of the guardians and teaching and will not benefit him or save him from the punishment. So اگر آپ لوگوں کو دعویٰ نہیں دیتے تو بھی یہ غلط ہے، اور یہ آپ جو ہیں آپ کو یہ والا جہاد بن نفس جو کہ مجبوری کا جہاد ہے، جو کہ آپ کو لازمن کرنا ہے، وہ اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھے ٹائپ کا جہاد بن نفس ہے اسٹرائیونگ ٹو بیئر پیشنٹلی the difficulties involved in calling people to Allah and the insults of the people, bearing all of that for the sake of Allah. تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا، اور یہ مختلف لیولز کے ساتھ واضح ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جہاد کفار کے ساتھ. جہاد against the kuffars and hypocrites is of 4 kinds: with the heart, the tongue, wealth and oneself. اچھا، یہ جو جہاد کفار کے ساتھ ہے اس کے لیے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جب تم منکر کو دیکھو تو اس کے ساتھ جہاد کرو. ٹھیک ہے. منکر ہوتا ہے جو کہ ڈینائی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. جہاد with one's hand, physical جہاد is able, if it is not possible then it should be with the tongue. اگر وہ ہاتھوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا تو اس کو زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اگر وہ زبان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اسے دل سے برا ماننا ہے، اور دل سے برا ماننا جہاد کا سب سے نچلا درجہ ہے. یہ جناب جہاد کی 3 اقسام ہیں. اور جہاد جو طاقت والا ہے، جہاد جو تلوار والا ہے، جہاد جو کفار اور ہپوکریٹس کے ساتھ کرنا ہے، اس کی بھی یہ 3 میجر اقسام ہیں. اس کے اندر بھی آپ کے پاس جہاد بن بالیدئی ہاتھ، جہاد باللسان زبان، اور جہاد بن نفس یعنی کہ دل کے ساتھ کا جہاد آ جاتا ہے. یہ معروف ترین احادیث کے ساتھ واضح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مسلم 1910 میں بولتا ہے کہ جو کوئی مر جائے بغیر لڑائی کیے، اور وہ لڑائی کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ ہپوکریٹ ہے، وہ ایک ہپوکریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جہاد جتنی طرح کا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. The greatest form of jihad is jihad with oneself, followed by the jihad with one's wealth, and jihad by speaking out and guiding others. Dawa is also part of the jihad. اب ہمیں کیا پتہ لگا جناب یہاں پہ کہ جو دعویٰ ہے
جو یہ لوگ آ کے بولتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اور دعویٰ دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ کا جہاد ہے. اور یہ دعویٰ کس لیول کا جہاد ہے؟ یہ دعویٰ ہے آپ کا جہاد لڑائی والا. آپ یہ دیکھ لیں، جہاد لڑائی والے جہاد میں دعویٰ آتا ہے. تو دعویٰ جو ہے وہ بھی ایک پارٹ ہے جہاد کا. سو ابھی ہمارے ساتھ جو مسلمین آ کے بات چیت کریں گے وہ ہمیں دعویٰ دے رہے ہوں گے. وہ دعویٰ دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایک ادبی گفتگو کریں گے، اور وہ ادبی گفتگو جو ہے وہ دعویٰ کی ہے. سو دعویٰ کی ادبی گفتگو میں کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، یہ جو کفار کے ساتھ جہاد ہے وہ اس کی ملٹیپل سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے جی، ان ملٹیپل سٹیجز کے اندر commanded him to recite to himself, but he did not commanded him to convey that reveals of the word. ٹھیک ہے، interpretation of the meaning of Muhammad envelop its garment. ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے جہاد بالنفس، جہاد باللسان اور جہاد آف دعویٰ کے اوپر. ٹھیک ہے، جہاد was enjoyed upon him. The Kafirs then fell into the category those with whom they were truce or peace treaty, those with whom were at war, and those who lived under the rule of the protection of Islamic State. ٹھیک ہے، تین طرح کے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل جہاد جو ہے وہ کفار کے ساتھ is an obligation on the community as a whole. تو یہ فرد کفایہ ہے. کچھ لوگ بھی اگر فزیکل جہاد کر لیں تو وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کے اوپر فرد نہیں ہے بلکہ فرد کفایہ ہے. تو باقی لوگ جو فرد کفایہ میں نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ ڈفرنٹ ادر مینز کے ساتھ کام کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کس ڈفرنٹ ادر مینز میں کیا شامل ہے؟ ڈفرنٹ ادر مینز میں شامل ہے کہ آپ پیسے انہیں دے دیں، سپورٹ انہیں دے دیں، اسلحہ انہیں دے دیں اور باقی چیزیں کر دیں. فرد کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ if it is not undertaken by enough people then all the people are guilty of sin. اگر انف لوگ نہیں فرد کفایہ ادا کریں گے تمام پیپل گنہگار ہیں، اور اگر انف لوگ انڈرٹیک کر لیں گے تو ریسٹ ول بی ریویلڈ آف blame، تو باقی کسی کو blame نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، initially the command is addressed to them as in case of individual obligatory, but in case of the fard kifaya the obligation is dropped if enough people have undertaken it. تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقی لوگ یہ کریں گے کہ وہ اپنے پیسوں سے، ویپنز کے ساتھ اور دعویٰ اینڈ ایڈوائز کے ساتھ جہاد کریں گے. تو میرے بھائیوں، انف لوگ اگر جہاد کر رہے ہیں تو وہ مور دین انف ہے، اور اگر انف لوگ نہیں کریں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ وہ ویپنز کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لیں گے اور ان کو فزیکلی لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہم سے یہ ثابت ہوا کہ دعویٰ کا جہاد سب سے زیادہ ضروری ہے. دعویٰ کا جہاد سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو مسلمان لوگ ہمارے پاس آ کے دعویٰ دیتے ہیں، اس دعویٰ کو ہم کیسے لیں گے، آج ہم اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. آج واقعی بڑے غور سے سنیں، جہاد باللسان پوری دنیا میں جاری ہے، کیونکہ یہ اوبلیگیٹری ہے ہر مومن کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان، ہر مومن کے اوپر ضروری ہے جہاد باللسان. اچھا جی، فزیکل جہاد کافروں کے ساتھ ان 4 سچویشنز میں ہے. پہلی 3 سچویشنز کو یہ لوگ بول دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا رولر کہے گا تو پھر کہے گا. لیکن یہ جو چوتھی طرح کا جہاد ہے، when a person is needed no one else can do the task except him. یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی بھی طریقے سے انٹرپریٹیشن کر دیں گے، اور آپ کے تمام علماء دین جو ہے نا اس قسم کے جہاد کے اوپر مختلف آنسرز دیتے ہیں، مختلف آنسرز دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہم آگے دیکھتے ہیں. جہاد اگر نہیں کرو گے تو آپ کا کریا کرم ہو جائے گا. اور چلیں جی، باقی سب کو چھوڑتے ہیں، آج یہاں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آخری بات رکھتے ہیں ہم کہ جہاد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں محمد صاحب نے کیا کہا. اچھا، یہاں پہ جہاد کی جگہ انہوں نے بار بار وار ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی اسلام کی وجہ کا آنسر ہے. یس ڈسپائٹ دا کنڈیمنیشن آف بیٹریل، یعنی کہ اسلام بیٹریل کو کنڈیم کرتا ہے، لیکن ڈسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے مگر. پھر بھی اسلام الاؤز ڈسپشن ان وار. اسلام مکر
کو وار کا حصہ، جہاد کا حصہ کہتا ہے. ان آرڈر ٹو اٹین وکٹری، جیتنے کے لیے. دی اسکالرز آر ایگریڈ، تمام اسکالر ایگری کرتے ہیں that it is permissible to deceive the kuffar in the war in any way possible. بھائیو، ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد ایک جہاد ہے، اور جہاد اسکالرز اگری کرتے ہیں کہ جہاد میں پرمیسیبل ہے کافروں کو ڈسیو کرنا، ان کے ساتھ مکر و فریب کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا. اچھا، the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said war is deceit. جہاد جو ہے وہ ایک ڈسپشن ہے، ایک مکر ہے. narrated by al-Bukhari and Muslim. One of the most dangerous element of the deceit is taking the enemy by surprise and catching them unaware before they can get ready to fight. تو مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفار کے ساتھ مکر کریں اور ان کو لڑائی میں کودنے سے پہلے ہی پکڑ لیں. ٹھیک ہے جی. ڈسپشن ان وار، ڈسپشن ان وار، اور جہاد باللسان ایک وار ہے. ہم اس کو مزید بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ جہاد کی 3 قسمیں جو کہ ابھی آپ کو اسلام کیوے والوں نے دکھائی تھی، میں اس کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی 3 اقسام ہیں. آئی ہرڈ میسنجر آف اللہ سے جہاد جو ہاتھوں کا جہاد ہے اس کی 3 اقسام ہے جو ابھی آپ کو دکھایا تھا. whoever among you sees an evil، جو کوئی منکر دیکھے. یہ ٹرانسلیشن بہت ہی ڈسپٹیو ٹرانسلیشن ہے. عربک میں ہے من رائی المنکر، جو کہ کوئی منکر کو دیکھے. ٹھیک ہے. let him change it with his hand، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلے. اگر وہ ہاتھوں سے نہیں بدل سکتا تو اپنی زبان سے بدلے. جہاد باللسان، تو وہ اپنی زبان سے بدلے. کس سے بدلے جی؟ زبان سے بدلے. یہ آپ کو اسلام کیوے کے بھی آرٹیکل نے بتایا تھا کہ جہاد جو لڑائی والا جہاد ہے اس کی 3 اقسام ہے، اور انہوں نے اس لڑائی والے جہاد میں یہ والی حدیث رکھی تھی. میں نے نہیں رکھی ہے، یہ انہوں نے رکھی ہے. ٹھیک ہے. مجھے نہ کوئی بتائے کہ جی میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ حدیث وہاں فٹ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. میرے کو ماموں نہ بنایا آگے، پہلے وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے اس کو چینج کروائے. اسی لیے میں نے دکھایا تھا. یہ بیس لائن ہم نے دیکھی کہ جو کوئی زبان سے جہاد کرے یہ مڈل درجے کا ہے، اور یہ جو زبان سے جہاد ہے یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ ہر مومن نے کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ ہر مومن نے کرنا ہے. اچھا، اگر ہم بریل انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے اوپر جاتے ہیں جو کہ شریعہ کے مطابق لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتی ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہے جی جہاد باللسان. جہاد باللسان جو ہے اس کا ایک اور ادب ہے، اس کا ایک اور طریقہ ہے، اور اس طریقے کو کہتے ہیں، اس ادب کو کہتے ہیں ادب الدجال. ٹھیک ہے جی. جہاد باللسان کا ایک ادب ہے، اسے کہتے ہیں ادب اللسان. ادب الدجال، ادب کہتے ہیں طریقے کو، ایک طریقے سلیقے کو، اور دجال کہتے ہیں جھوٹ کو. یہ کہتے ہیں thus became the technical term for the method of debating. So ادب الدجال جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کا ایک میتھڈ ہے. ڈیبیٹ کرنے کا. یہ جو صاحب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جو سلمان صاحب لاسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے تھے، وہ فقہ اور شریعہ کو 100% انہوں نے پڑھا ہوا ہے. ان کو پتا ہے ادب الدجال کیا کہتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ سلیوری کی ڈیبیٹ کرنے آئے تو وہ ایک کتاب کی ایک چیز سے ہٹنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ وہ ادب الدجال پہ جا رہے تھے. انہیں پتا ہے کہ جس کتاب کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں، میں نے اس کتاب کی ڈیناؤنس دکھا دی تھی، پہلے ہی جواب میں دکھا دی تھی کہ تمام ان کے فقہا اور علماء نے بتا دیا تھا کہ یہ صحیحین میں سے ہے، چاہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ جو مرضی کہتا رہے. لیکن وہ اس پہ بار بار جا رہے تھے. کیوں؟ وہ ادب الدجال کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جہاد باللسان جو ہے وہ ایک، اس کا ایک حصہ ہے ادب الدجال. ٹیکنیکل ٹرم آف میتھڈ آف ڈیبیٹنگ not only in technology but also is an evidential for Ibn Akhil's works writing of
fuqaha in the jurisprudence in which were discussed questions that were controversial. اچھا اس جہاد بل لسان میں ادب الدجال کیا ہے؟ Here the aim of the dispute was adapted to the judicial needed. It was no more a matter of finding the truth. لہذا جوڈیشل نیڈ کے اندر یہ سچ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے بٹ کنونسنگ دی اوپوننٹ، لیکن یہ صرف اپنے اوپوننٹ کو کنونس کرنے کے بارے میں ہے کہ اوپوننٹ کو کنونس کیسے کرنا ہے، چاہے جتنا مرضی جھوٹ کا سہارا لیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد باللسان کے اندر ایک ادب الدجال ہے، اور ادب الدجال جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے ادب الدجال، ادب الدجال ان دا تھیولوجی دا لا، ایک ایسا قانون، a method of debating جو کہ ڈبیٹ کے اندر یوز ہوتا ہے، in which were discussed questions that were controversial. تو ایسے سوالوں کے بارے میں جو کنٹراورشل ہیں، جیسے کہ سلیوری ہو گئی، جیسے کہ سیکس سلیوری ہو گئی، جیسے کہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو گئی جس میں اسلام جو ہے وہ ڈیگریڈ ہوتا ہے. It was not a matter of finding the truth. تو اس قسم کی ڈبیٹ میں سچ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، سچ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، but of convincing the opponent of the greatest possible probability which one believes to have found. لو جی، لے لو امب، لے لو پھر امب. اے ہے تاڈا خیال، اس کو کہتے ہیں حیال. حیال کا جو لفظ ہے وہ اسی سے آتا ہے کہ حیال ہے کیا. اسلام میں تمام لوگ جانتے ہیں صرف اور صرف تقیہ کو. تقیہ is separate. Chapter number 3 verse number 28, chapter number 16 verse number 101. نہیں، تقیہ سے آگے بہت سارا کچھ ہے. تقیہ میں آپ صرف اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں جب آپ کے اوپر چاقو تلوار لگ گیا ہے اور آپ کو جھوٹ بولنا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، آپ کو مومن یہ کہیں گے. لیکن حیال تک کیوں نہیں آتے آپ؟ اچھا جی، یہ حیال کے بارے میں انفارمیشن آ گئی. حیال کو مزید پڑھتے ہیں تو حیال ہے کیا؟ Devices, experimented strategies that means of evading a thing or of affecting an object, mechanical artifact, automa, tricks of bargains and conjectures. So legal devices ہیں یہ کہ آپ حیال کا کام لیتے ہوئے ڈیبیٹ کریں، اس کے اندر آپ ٹرکس کو یوز کریں، اس کے اندر آپ کنٹراورشنز کو یوز کریں، اس کے اندر آپ سٹیٹمنٹس کو ایویڈ کریں. ایویڈ کا مطلب ہے سوال کیا آپ سے سیب کے بارے میں اور جواب دیں آپ کنوؤں کے بارے میں، تاکہ ایویڈ کیا جائے ڈسکشن کو، ڈیبیٹ کو. ٹھیک ہے، ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو اس کے ٹاپک سے ہٹا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں حیال. ٹرکس کا سہارا لینا، ایویڈ کرنا، جھوٹ بولنا. آپ کے پاس اگلے میں بتایا گیا ہے کہ جہاد ایک جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ کے اوپر ہے جہاد، ایک ڈسیٹ ہے، ڈسپشن ہے، مکر ہے. اور میں نے تمام مومنین کو پہلے سے بتایا تھا اگر کوئی مومن یہاں پہ آ کے مجھے آج غلط ثابت نہ کر سکا تو جتنی دفعہ بھی آئیں گے وہ میرے پاس، یہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ وہ خیال سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، ڈسپشن سے کام لے رہے ہیں، مکر سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ آج ثابت کر رہے ہیں. آئے کوئی مومن اور آ کے میری ان باتوں کو غلط ثابت کرے، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط ثابت کرے. یہ جناب اسلامک ڈسپشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے، یہ جہاد باللسان کے اوپر آپ کو دکھایا کہ لسان، زبان کے ساتھ جب جہاد وہ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ادب کیا ہے اس کا؟ ادب اس کا ہے ادب الدجال، کہ آپ دجال یعنی کہ لائے، یعنی کہ جھوٹ.